یہ وہ عشرہ ہے جس عشرے کی بڑی فضیلت ہے، جس میں نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مزید آگے بڑھ جایا کرتا تھا۔ پچھلے 2 عشروں کے اندر جس انداز سے، جس کیفیت سے عبادات کا معمول تھا یا آپ کی طرف سے حکم ملتا تھا صحابہ کرام کو، جب یہ عشرہ شروع ہو جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا، آپ کے قرآن کریم سے شغف و تلاوت کا وہ سارا معمول بدل جایا کرتا تھا۔ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ جب آخری عشرہ آتا تھا تو آپ عبادات کے اندر اتنے زیادہ آگے بڑھ جاتے تھے کہ جو بقیہ دنوں میں ویسی عبادت نہیں کرتے تھے، یعنی آپ کی عبادت کا جو معمول پچھلے ایام میں، پچھلے 2 عشروں میں تھا، اس سے کئی گنا زیادہ بڑھ جایا کرتا تھا۔ الغرض آج ان آخری ایام میں ہم نے غور و فکر کرنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم نے جو ایام پہلے عشرے کے، دوسرے عشرے کے گزار دیے ہیں، وہ ہر نفس جانتا ہے کتنا کچھ کر سکا ہے۔ روزے کی کیا کیفیت اس کی رہی، قیام اللیل کی اس کی کیا کیفیت رہی، تلاوت قرآن کی اس کی کیا کیفیت رہی، وہ ہر نفس جانتا ہے۔ لیکن جو ایام بچے ہیں میرے بھائیوں، ان ایام کو ہم غنیمت جانیں، اور ان ایام میں جو بقیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت شدہ جو عبادات، جو معمولات بچے ہوئے ہیں، ان پر ہم اپنے آپ کو کاربند کر لے جائیں، اپنے آپ کو مزید تیار کر لے جائیں۔ اور سنت نبوی بھی یہی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ جب آخری عشرہ آتا تھا، اذا دخل العشر الاخر شد میذرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، یہ 3 معمول شروع ہو جایا کرتے تھے۔ اپنے آپ کو جب یہ آخری عشرہ آتا تھا، جس عشرے کے اندر بے شمار عبادات کو سمیٹ کر دیا ہوا ہے، جس عشرے کے اندر بہت ساری عظمت والی چیزیں ہیں، اس میں عشرے کی آندے ہی شد میذرہ، آپ اپنے آپ کو کمر بستہ کر لیا کرتے تھے، اپنے آپ کو تیار کر لیا کرتے تھے کہ وہ کیفیت عبادات کی، وہ قیام اللیل، وہ تلاوت قرآن، وہ سارے معمولات مزید بڑھ جایا کرتے تھے۔ اور رات پوری پوری جاگ رہی، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اپنی رات کو بیدار کر لیا کرتے تھے۔ گویا کہ معمول بدل رہا ہے۔ یہ معمول جو پچھلی ایام میں، پچھلے عشروں میں رہا ہے، وہ اس میں بدل گیا ہے۔ احیا لیلہ، ساری رات جاگ رہے ہیں، اور ہمیں بھی یہی حکم ہے۔ اور انہی جاگنے والوں کی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے تعریف بھی پیش کی ہے کہ وہ راتوں کو جاگتے ہیں، سحری کو استغفار کے لیے ہاتھ کھڑے کر لیتے ہیں، وَهُمْ بِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ وہ سحری کے وقت میں ہاتھ اٹھا کر استغفار مانگتے ہیں، بخشش مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اپنے بندوں کی صفت بیان کی، تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ وہ بستروں سے، اپنے بستروں سے دور کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے بستروں پر آرام نہیں کر رہے ہیں۔ احیا لیلہ، رسول اللہ کی سنت پر عمل پیرا ہونے کے لیے احیا لیلہ، راتیں جاگ رہی ہیں، ان راتوں کو عبادتوں میں مشغول ہو رہے ہیں، بستروں کا کوئی پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ فکر ہے۔ اور یہ معاملہ فکر سے بنے گا، شعور سے بنے گا، احساس سے بنے گا، احتساب سے بنے گا۔ یہ احتساب رہے کہ یہ جاگ رہا ہوں، اس ساری
ساری رات جاگا, نیند نے بڑا پریشان کیا, اور اس کو یہ احساس ہے کہ یہ میرا جاگنا ختم ہو جائے گا, لیکن اس جاگ کر جو کمائی کی ہے, جو ثواب حاصل کیا ہے, جو رب سے طلب کیا ہے, وہ ختم ہونے والا نہیں ہے, وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. وہ رب العالمین کے پاس پہنچ چکا ہے. یہ توانائی جو ختم ہوئی, جو نیند نے پریشان کیا, یہ وقتی تھا. یہ رات کو قیام اللیل میں کھڑا ہوا, یہ تھک گیا, یہ وقتی طور پر ختم ہو گیا. لیکن اس کھڑے ہونے پر, اس قیام پر جو رب العالمین کی طرف سے انعام ہوا, جو ثواب ملا, وہ نہیں ختم ہونے والا ہے. وہ ابد آباد ہو گیا, وہ ایک دن کام آنے کے لیے اسٹور ہو گیا ہے. تو توانائی یہاں ختم ہو گئی, تھکاوٹ یہیں ختم ہو گئی. تو میرے بھائیوں, اب ہمارے پاس جو ایام بچے ہیں ان میں بڑی عظمت والی, فضیلت والی چیزیں بچی ہوئی ہیں. اعتکاف کا معمول اس عشرے کے اندر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا خوش نصیب بیٹھ چکے ہوں گے. اللہ ان کو خلوص نیت کے ساتھ اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ریا اور نمود سے ہمارے سارے معاملات کو, وہ اعتکاف ہو, وہ روزہ ہو, وہ رمضان ہو, ان ساری چیزوں کو بچائے. اس لیے کہ بڑی عجیب چیز ہے میرے بھائیو یہ بھی. اگر ہم نے کوئی ذرہ برابر بھی کام اس نیت سے یا اس احساس سے کر لیا, دل میں احساس ہوا یا کہیں جانے انجانے میں اظہار کر دیا, روزے سے ہوں, آج روزے نے بڑا تنگ کیا ہے, یہ احساس نہیں, یہ اظہار نہیں کرنا ہے. رب جانتا ہے نا جس کے لیے روزہ رکھا ہے کتنی بھوک لگی ہے, رب جانتا ہے نا جس کے لیے روزہ رکھا ہے کتنا پیاسا ہے. یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا کرو گے, من صام یرائی فقد اشرک, جس نے اس دکھاوے کے لیے روزہ رکھ لیا ختم ہو گیا, اور اس ریاکاری کو شرک سے جوڑا ہے, اور شرک کے لیے کوئی گنجائش نہیں. تو میرے بھائیوں, ہمارے پاس اعتکاف چل رہا ہے, اور ایک بڑی عبادت جس کی وجہ سے اس عشرے کو اہمیت اور فضیلت ملی ہے, وہ ہے لیلۃ القدر, قدر والی رات. اس لیے کہ اس کو قدر والی رات کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ جو جاگ کر تلاش کرتا ہے, اللہ کو اس کی بڑی قدر ہو جاتی ہے. اس لیے اس کو قدر والی کہا ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم, اس میں سالانہ طور پر بہت سارے معاملات طے کیے جاتے ہیں, مقدر کیے جاتے ہیں, کس کے نصیبے میں کیا ملنے والا ہے, کس کے لیے کیا رکھا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. اس لیے اس کو قدر والی رات کہا گیا ہے. اور یہ قدر والی رات, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر, کہ آخری طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو, آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرو. تلاش کرنے کا حکم دیا ہے کہ تاکہ یہ انسان جاگے گا, اس کی قدر اور منزلت اللہ کے نزدیک بڑی ہو جائے گی. اللہ ہماری قدر کو دیکھنا چاہتا ہے, یہ مجھے کس طرح پہچانتے, میرے لیے کتنا جان سکتے ہیں یہ اور جو اس قدر کی رات میں جو عظمت دی تھی اس کے لیے کتنا یہ کچھ کر رہے ہیں. اس کو ایک قدر کی رات منزل, اس کو عظمت کیوں ملی تھی, یہ قدر والی رات کیوں ہے؟ اس لیے بھی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس کو قدر والی رات میں اتارا ہے. اس قرآن کے اتارنے کی وجہ سے ہم نے اس کو قدر والی رات بنا دیا ہے, عظمت والی قدردان رات بنا دیا ہے, اس لیے کہ اس میں قرآن کریم کا نزول ہوا ہے. اور قرآن کریم اور رمضان لازم ملزوم چیزیں ہیں. کوئی سوچے رمضان میں روزے رکھ کر قیام کر کے قرآن کے قریب نہ جا کر بچ جاؤں گا, کلا, ہرگز نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا القرآن ورمضان یشفعان یوم القیامہ, یہ قیامت کے دن سفارشی بن کر آئیں گے. اللہ, دن میں اس نے روزہ رکھا تھا تیری رضامندی چاہنے کے لیے, کوئی کھایا پیا نہیں, سارا کچھ موجود تھا اس کے پاس,
لیکن صرف تیری رضامندی کے لیے، تیرے حکم کی بجاوری کے لیے، تیری رسول کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق عمل پیرا ہوتے ہوئے روزہ رکھا ہے۔ اللہ میرے روزے کی میری سفارش کے ہاتھ میں قبول کر لے۔ والقرآن شفیعان یوم القیامہ، قرآن بھی سفارشی بن کر آئے گا۔ اللہ رات کو سویا نہیں، جوانی کی عمر تھی، رنگ رلیوں کی عمر تھی، مستی کرنے کی عمر تھی، لیکن اس کو تو نے اس پر فضل کیا، اس کو توفیق دی۔ یہ رات کو جاگ کر اس نے رمضان کا معمول بدل لیا تھا، اس نے رمضان کا شیڈول پورا چینج کر لیا تھا میرے لیے۔ یہ 5 وقتہ نمازوں میں کھول کر پڑھتا رہا ہے، یہ رات کو سویا نہیں ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، یہ بستروں پر نہیں گیا ہے، کھول کر تلاوت کرتا رہا ہے، اور جو کچھ تو نے اس کے اندر اس کے لیے رکھا تھا یہ تلاش کرتا رہا ہے، یہ پڑھتا رہا ہے۔ سورہ انبیاء کے اندر لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، ہم نے اس قرآن میں تمہارا ذکر اتارا ہے، اگر ہے تو تلاش کر لے اپنے آپ کو۔ یہ اپنے آپ کو کبھی تلاش کرتا ہوا پہنچتا تھا، وہاں پر رب العالمین کی صدا پہنچتی تھی، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ اس کو سورہ حجر میں رب نے پکارا، نبی عبادی۔ اس نے قرآن کھولا تھا، اس نے تجھ سے لو لگایا تھا، تیرے نبی کا فرمان اس کو یاد تھا کہ جس کو رب سے باتیں کرنی ہے، اپنا دکھڑا سنانا ہے، اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے، اپنی حاجات سامنے رکھنی ہے، فَلْيَقْرَئِ الْقُرْآنَ، وہ قرآن کو پڑھا کرے۔ اس وجہ سے عظمت ملی ہے اس قدر کی رات کو، اس میں قرآن کا نزول ہوا ہے، آسمان دنیا پر یہ بیت المعمور کے اندر اس قرآن کو لایا گیا ہے۔ پھر حادثات واقعات کے اعتبار سے جیسی جیسی ضرورت پڑتی رہی، ویسے ویسے یہ قرآن قلب اطہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا رہا ہے۔ اس لیے اس قدر کی رات کو عظمت ملی ہے۔ تحروا لیلۃ القدر، نبی نے فرمایا لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اور تلاش جاگنے سے ملے گی، تلاش احساس کرنے سے ملے گی، اور جو اس کو تلاش کر لے جائے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، جو ایمان کی حالت میں اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، اس کی شریعت پر ایمان رکھتے ہوئے، اس کے نازل کردہ قرآن پر ایمان رکھتے ہوئے، اس کے آخری رسول پر ایمان رکھتے ہوئے، اور اس رسول کے بتائے ہوئے فرامین پر ایمان رکھتے ہوئے قام لیلۃ القدر، ایمان کے ساتھ کھڑا ہے، وہ احتساباً، اور اپنا محاسبہ بھی کر رہا ہے، احساس بھی سامنے رکھا ہوا اس نے، رب کے سامنے گڑگڑا بھی رہا وہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق جو آیات آ رہی ہیں وہ مانگ بھی رہا ہے، اللہ کی قرآن کو پڑھ رہا ہے نا، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو خبر کر دو میں بخشنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں۔ اور ایک جگہ پر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر تو بڑا عجیب کمال سے اس بندے سے کہا ہے، تو بندے نے بڑی عجیب، جو ہمارے لیے قرآن اترا ہے ہم کیوں نہ کہیں گے اس کو۔ عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا تم نے کہ اللہ کے علاوہ مجھے اور ماں کو بھی الہ بنا لینا، کہا اللہ میں نے تو نہیں کہا، اگر کہا ہوگا تو جانتا ہے، میں نے کچھ نہیں کہا، جب تک میں ان کے درمیان میں رہا یہی کہتا رہا اللہ کو ایک مان لو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ جب میں چلا آیا کنت انت الرقیب علیہم، تجھے پتا ہوگا پیچھے کیا کیا انہوں نے۔ اور وہاں پر ایک بات عیسیٰ نے کہی تھی علیہ السلام، جو ہمارے قرآن میں عیسیٰ کے قصے میں اتری ہے۔ عیسیٰ نے کہا تھا ان تعذبہم فانہم عبادک، کتنا پیارا قرآن، کتنا عظمت والا یہ جملہ ہے، ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر عذاب دے گا بندے تو تیرے ہی، اگر عذاب دے گا بندے تو تیرے ہی ہیں، بنایا تو نے ان کو، تو کہتا ہے میں غفور الرحیم ہوں، بات ساری بنا دی عیسیٰ نے، ان تعذبہم فانہم عبادک، اللہ اگر ان کو عذاب دے گا بندے تو تیرے ہی ہیں نا، جائیں گے کس کے در؟ یہ یقین ہو جائے، یہ احتساب ہو جائے، اللہ تیری دربار میں اس لیے رات کو کھڑا ہوں، اس لیے نہیں سویا ہوں، یوم یقوم الناس رب العالمین، اس احساس کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ یہ کھڑا ہونا ایک دن جب رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوں گا تو مجھے یقین ہے یہ رمضان کے اس عشرے میں، اس لیلۃ القدر میں، اس میں میرا کھڑا ہونا مجھے بچائے گا وہاں پر، اس احساس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔
یہ یقین رکھ کے کھڑا ہونا ہے، یہ یقین ہو اس کو، وہ قرآن پڑھے گا، وہ کہے گا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ رب سے ملاقات کا اس کو یقین ہے، وہ یہ آرزو لگا کے بیٹھا ہے ایک دن آئے گا رب کے سامنے ضرور جانا ہے، تبھی وہ کھڑا ہے۔ فرمایا اس ایمان کے ساتھ اور اس احتساب کے ساتھ، اس یقین اور احساس کے ساتھ، اس سوچ اور فکر کے ساتھ وہ کھڑا ہے اگر لیلۃ القدر کے اندر رب کی بارگاہ میں وہ رکوع اور سجود کر رہا ہے، رب کی بارگاہ میں وہ تسبیح اور تحمید کر رہا ہے، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اس احساس کے ساتھ کھڑا ہے، رب نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کتنا بڑی عظیم سرٹیفکیٹ دیا گیا، اس کے اس قدر کی رات کو تلاش کر رہے ہیں۔ اور پھر نظام کیا رب نے دیا ہے، فرمایا آخری عشرے کی تاک راتوں میں اس کو تلاش کرو، اور تلاش کرنے والے جب تلاش کرتے رہیں گے رات تو کوئی ایک ہوگی اور عبادت تو 5 راتوں میں کروائیے، ضائع تو نہیں نہ جائے گی۔ اور جب وہ مل جائے گی، جب وہ رات نصیب والوں کو مل جائے گی، اللہ ہمیں توفیق دے ہم تلاش کریں اور ہمیں مل جائے، یا اللہ ہمیں توفیق دے فضل کر ہم اس کو تلاش کریں۔ میرے بھائیوں میں بارہا کہا کرتا ہوں، فضل نہیں مانگو گے، توفیق نہیں مانگو گے، کچھ نہیں بننے والا ہے۔ آپ کو رب نے توفیق دی ہے، فضل کیا ہے، اس جامع مسجد کے اندر حاضر ہوئے ہو، بہت سارے بے توفیقے ہیں روزہ رکھا ہوا بھی نہیں پہنچے ہو، آپ کو رب نے فضل کیا، توفیق دی، آپ پہلی صف میں پہنچے ہو یہاں پر۔ اس لیے اس احساس کے ساتھ، اور پھر ایک اور پیغام رب کے قرآن کا اور رمضان کا ایک پیغام اور بھی یاد رکھیے گا، وہ پیغام یہ ہے کہ یہ جو جمعہ ہم آج پڑھ رہے ہیں نا، یہ رمضان میں ختم نہیں ہو جائے گا، مجھے معاف کیجیے گا، یہ رمضان میں ختم، رمضان کے بعد ختم نہیں ہو جائے گا، یہ تو باقی ہے۔ اس کی اپنی الگ شان بیان کی ہے نبی رحمت نے کہ جمعے کے دن کی کیا کیا فضیلتیں ہیں۔ آج آپ آئے، احساس ہوا پہلی صف میں جاؤں گا، اللہ کے نبی نے فرمایا جو سب سے پہلے پہنچے گا ایک اونٹ کے قربان کرنے کا ثواب ملے گا، جو بعد میں آئے گا اس کو گائے کا، جو بعد میں آئے گا دمبے کو، یہ آپ کے ذہن میں ہوگا شاید، لیکن یہ احساس بھی رہنا چاہیے کہ اسی رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ غیر رمضان میں، یہ غیر رمضان میں مسجد میں اسی تعلق سے ہم اپنے معمولات زندگی کو جمعہ والے دن تبدیل کر کے پہلے پہنچنے کی کوشش کریں، اور یہ احساس بھی ہمارے ذہن سے نکل جائے جو ایک عوام میں رواج پڑ گیا ہے کہ بس الوداع کے جمعے میں بھی جانا ہی جانا، آج معمولات زندگی بدلیں گے۔ یہ کنسیپٹ ہمارا ہے، جمعہ رمضان کا پہلا بھی اتنی اہمیت والا ہے، آخری بھی اتنی اہمیت والا ہے۔ ہاں آپ ضرور احساس کیجئے، آپ ضرور احساس کیجئے، اور ہر جمعے کو احساس کیجئے، اس احساس کے ساتھ جمعے میں آئیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلوات الخمس، 5 نمازیں، والجمعۃ الی الجمعہ، ایک جمعہ دوسرے جمعے تک، ورمضان الی رمضان کفارۃ لذنوبہم، یہ تمہارے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ تم ایک نماز پڑھ کر نکلے مسجد سے، بشری تقاضے سے تم سے غلطی ہو گئی، دوسری نماز میں آئے، اللہ نے کہا ان الحسنات یذہبن السیئات، تم سے جو غلطی ہوئی تھی تم نے نماز پڑھی وہ ختم ہو گئی، جمعے کے درمیان میں تم سے غلطیاں ہو گئی، بشری تقاضے سے تمہیں جھوٹ غیبت وغیرہ جو برائیاں ہیں ان میں کسی میں پڑ گئے، رمضان جمعہ آیا، جمعہ ادا کیا، رب نے کہا ان الحسنات یذہبن السیئات، رمضان کے روزے رکھے، احساس کیا اللہ تیرے نبی نے پکار کر کہا تھا جب یہ رمضان آیا تھا قد اظلکم شہر عظیم، تمہارے اوپر عظیم مہینہ آ گیا ہے، یا باغی الخیر اقبل، 11 مہینوں میں اچھی زندگی گزارنے والے، رمضان کے مہینے کے علاوہ پہلی صف میں جمعے میں پہنچنے والے، اقبل، اور اس میں آگے بڑھ جا، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ يَقْصِرْ، اور خیال نہ کرنے والے، احساس جمعے کا نہ کرنے والے، تو باز آ جا، اپنے آپ کو کنٹرول کر لے جا۔ تو اس احساس کو ہمیشہ کے لیے جگا کے رکھنا ہے، اور ساتھوں ساتھ پھر کیا ہوتا ہے، یہ رمضان کے جمعے ہو یا غیر رمضان کے جمعے ہو، ایک نقطے کی طرف میں اشارہ کر دوں، میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں اور آپ حضرات بھی سن رہے ہیں کہ ہم سے کیا ہوتا ہے، احساس ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ پہلی صف میں چلا جاؤں، لیکن آتے ہم اخیر میں ہیں،
اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ سب کی گردنیں پھلانگتے پھلانگتے یہاں پر پہنچ جائیں. ایک تو یہ ہمارا معمول بڑا عجیب سا ہے. اللہ ہمیں ہدایت دے. کوشش کیجئے پہلے آئیے, لیکن اگر پہلے نہیں آ سکتے ہیں پھر جہاں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھا جائے. اور اسی طرح خواتین حضرات بھی ایک کنسیپٹ میں الگ سے بھی آ رہا ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک کوئی پہنچ جاتی ہے, وہ اللہ کی بندی سب کے لیے جگہ رکھنے کی کوشش کرتی ہیں. آپ پہلے آنے کی کوشش کیجئے, پہلے آپ آئیے, اور رب نے اس کے لیے ثواب رکھا ہے آپ کے لیے. یہ احساس لائیے نا اپنے ذہن میں. یہ تو نہیں ہے کہ آپ جگہ رکھ کر آپ چلے جائیں اور پھر بعد میں واپس آئیں اور کہیں جی میں یہاں. اسی طریقے سے مرد اور خواتین کے اندر جو لوگ معذور ہوتے ہیں, جن کو کرسیوں کی ضرورت پڑتی ہے, وہ بھی اس چیز کا خیال رکھیں. خیال کیا رکھنا ہے کہ یا تو وہ کرسیاں اخیر میں رہیں کہ سامنے کی جو صفیں ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہوں, یا تو دائیں بائیں سائڈ میں رکھی جائے وہ کرسی. ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا, یہ جمعہ رمضان میں مت مسجدوں کو بھریے. یہ مسجدیں غیر رمضان میں خالی رب کے سامنے کہیں گی اللہ رمضان میں تو ہم بھر جایا کرتی تھی, غیر رمضان میں یہ کہاں چلے جاتے تھے. تو ہمارے عمل کی قبولیت کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی ہے, اگر آپ کو اللہ نے توفیق دی رمضان میں آ رہے تھے نا, تو غیر رمضان میں بھی اگر معمول بن گیا ہے, سمجھو تمہارا رمضان قبول ہو گیا ہے. کسی بھی عمل کو کرنے میں اگر اس کے اوپر آپ کو دوام مل رہا ہے, آپ ہمیشہ کے ساتھ وہ عمل کر رہے ہیں, لگاتار وہ عمل کر رہے ہیں, سمجھو آپ کا عمل قبول ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے, اس کی توفیق سے. اور اگر رمضان آئے اور ہم نے عمل کیا, اور ایک بات بھی اور بھی کہہ دو اس کے ساتھ میں, ما بال اقوام یفعلون کذا وکذا. اللہ کے نبی آپ کے پاس کوئی بات پہنچتی تھی نا, یا آپ کے پاس صحابہ کوئی معاملہ سماج معاشرے کا ہفتے بھر کا کوئی لا کر سناتے تھے کہ ایسا ایسا کچھ دیکھا گیا ہے, یا آپ خود محسوس کرتے تھے عزت نفس بڑی چیز ہے, عزت نفس بڑی چیز ہے, تو آپ کہتے تھے ما بال اقوام یفعلون کذا وکذا, لوگوں کو کچھ کیا ہو گیا کہ ایسا ایسا کچھ کر رہے ہیں عمل. اب جس آدمی کا وہ عمل ہوتا تھا, جس غلط کام کی نشاندہی ہوتی تھی, جس گناہ کی نشاندہی ہوتی تھی, تو گویا کہ اس آدمی کو احساس ہو جاتا تھا یہ بات تو میری طرف منسوب ہے, نام نہیں دیا. میں عرض کروں کہ مسجد میں ہم پہنچتے ہیں نا, تو ہم کچھ پڑھتے رہتے ہیں, ہماری تسبیح بھی چلتی رہتی ہے, اور اسی طریقے سے جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو ہم بہت ساری رکعات پڑھتے رہتے ہیں. یہ جمعہ کے آداب کے خلاف ہے. ہم دوسرے سے کچھ بات چیت کرتے رہتے ہیں, یہ جمعہ کے آداب کے خلاف ہے. اس چیز پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ رمضان کا جمعہ ہو یا غیر رمضان, لگاتار ہمارے لیے یہ اسوہ اور نمونہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ان چیزوں کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے. عرض کر رہا تھا لیلۃ القدر ہے, قدر والی رات کیوں ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس قرآن کو نازل کیا قدر کی رات میں, اس لیے یہ قدر والی ہے, یہ عصمت والی ہے, یہ فضیلت والی ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر, لیلۃ القدر آپ جانتے ہو کیا ہے؟ جس کو مل جائے گی اس کو کیا رب ثواب دے گا, تمہیں یہ پتا ہے؟ سوال کیا, اور سوال کرنے کے بعد قرآن کا یہ اسلوب ہے, رسول اللہ کا یہ اسلوب ہے, اور جو تعلیم دی تھی وہ آدمی کو اس چیز کا احساس دلوانے کے لیے قرآن نے بے شمار جگہ پر یہ اسلوب اختیار کیا ہے, سوال کر کر کے بتایا ہے کہ تم جانتے ہو یہ کیا بات ہے, اور پھر قرآن نے خود بتایا ہے. یہاں پر بھی سوال کیا, جانتے ہو قدر والی رات کتنی قدر والی ہے, کتنی عظمت والی ہے, پا جاؤ گے تو کیا ملے گا؟ فرمائے لیلۃ القدر خیر من الف شہر, 1000 مہینوں سے بہتر ہے, 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینوں کی عبادت تمہیں نصیب ہو رہی ہے. ایک رات جاگے ہو, وہی بات ذہن میں لائیے, ایک رات برداشت کی تکلیف آپ نے, رات کو آپ کے پیروں میں درد ہوا, نیند نے پریشان کیا, مختلف پریشانیوں میں مبتلا رہے, لیکن رات آپ کی ایک ہی تھی, اس کے فضل اور توفیق سے مل گئی, خیر من الف شہر ہے, 1000 مہینوں سے بہتر ہے. گویا کہ تم 1000 مہینوں والی راتوں کو جاگتے رہے ہو, اور یہ آپ کے لیے 83 سال اور 4 مہینے کے قریب بنتے. کتنا فضل ہے اللہ کا, کتنا فضل ہے میرے بھائیوں. ہم اس کے قریب نہیں آ رہے ہیں, وہ تو تلاش کر کر کے بندے کو اپنے قریب لانا چاہتا ہے. وہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے غلطی ہو گئی سو کر گیا, بشری تقاضے سے ہوئی ہے غلطی, اور یہ غلطی کا تصور تو اسی لیے انسان کو انسان کہا بھول جاتا ہے, یاد ہی نہیں رہتا کیا کرنا تھا, کدھر نکل گیا. اور اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا نا, اس امت پر اتنا احسان ہے نا رب کا, اتنی نوازشیں ہیں نا, فرمایا یہ بندہ گناہ کر جاتا ہے, فرشتے سے رب کہتا ہے ابھی مت لکھنا, ابھی مت لکھنا, شاید ہو جائے. ایک حدیث میں آتا 6 ساعات,
6 घंटों तक, 6 साल तक रब कहता अभी मत लिखना, अभी मत लिखना, हो सकता है गलती हुई, अभी एहसास हुए, माफी तलाफी हो जाए मुझसे कि अल्लाह गलत कर गया हूं, तो जब हाथ उठा लेगा, जब हाथ उठ जाते हैं ना, ये बड़ी कदर वाले हाथ है। हम इतने मैं अपने आप को कहता हूं हमारे हाथ ही नहीं उठते हैं। वो तो तलाश कर रहा है, वो रब लगा देता है फरिश्तों को, जाओ तलाश करो किसी के हाथ उठे हुए। नादा मुनादिन, ऐलान करवाता है, उनसे कहो हाथ उठाओ, और कहो, रब के सामने हाथ उठाकर कहो कि कोई दुआ कर रहा हो, कोई बख्शिश मांग रहा हो, उसको बख्श दिया जाए, कोई रिज्क के लिए परेशान है, उसको रिज्क दे दिया जाए। हल मिन मुस्तरज़िक़िन फ़ारज़िक़ लहू, कहो, हाथ उठाओ, कहो अल्लाह मेरे रिज्क में बरकत दे दे, मेरे हालात ठीक नहीं है, मेरी माली कैफियत ठीक नहीं है, अल्लाह हालत बेहतर कर दे। रब कहता है मैं उसको बेहतर कर देता हूँ। हल मिन मुस्तग़फ़िरिन फ़अग़फ़िर लहू, है कोई इस वक्त रात के आखिरी पैर में कहीं बैठा हुआ जिसने हाथ उठाए हों, अपना सारा पिटारा याद कर रहा हो? 60 साल जिंदगी हो गई, 70 साल जिंदगी हो गई, 20 साल जिंदगी हो गई, याद आया उसको अल्लाह ये भी गुनाह याद आता है, मेरे रजिस्टर में होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, तो फिर वो डर जाता है, वो कहता अल्लाह कैसे तुझसे कहूं अल्लाहुम्मा फ़िर ली ज़ुनूबी, वो डर जाता है। लेकिन कर क्या रहा है वो? उसका यकीन और ईमान है, उसका एहतिसाब है रब के कुरान पर, वो कुरान पढ़ने वाला है, वो कुरान से सारा कुछ पूछ रहा है कि रब ने तो कहा है लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीही ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून, अकल है तो तलाश करो, तुम्हारा जो बिगड़ा हुआ है कहां से बनेगा। हाथ उठाया उसने सब रब के सामने, अपना नामा अमाल जो याद आया, जो नहीं याद आया, कहा अल्लाह सारा कुछ सफेद, कुछ भी सफेद नहीं, सारा काला ही काला नजर आ रहा है, अल्लाह कैसे तुझसे कहूं मैं, कैसे तुझसे कहूं। ये एहसास इन अय्याम में हमारे पास होना चाहिए। ये जो अय्याम में मादूदात बच गए ना मेरे भाइयों, इन रातों को जाग कर, इस लैलतुल कद्र को तलाश करके, बकिया रातों में जाग कर ये एहसास लेके हाथ उठाए जाए, रब के कुरान से अपने बारे में पूछा जाए मैं कहां पर खड़ा हूं, मैं किस सिफत और किस सफ में खड़ा हूं, मेरा क्या बनेगा। तो ये जब तलाश करेगा ना रब के सामने, हो जाएगा मेरा क्या बनेगा, मेरा तो नामा अमाल, ये रजिस्टर भी भर गया गुनाहों से, ये भी भर गया, मेरी नमाजों का मामला भी सीधा नहीं, मेरे मामलात भी सीधे नहीं, मेरा विर्द वजीफा भी नहीं, क्या करूं रब, में किधर जाऊं मैं। और रब ने उसको एक अलग कैफियत दी है, यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ। जब उसको अपना पिछले माजी याद आया ना, सारा का सारा निजाम बिगड़ा हुआ नजर आया, तौफीक उसकी हुई, फजल उसका हुआ, तो जब उसने याद किया यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ, ये अदा रब को बड़ी पसंद है। हाथ उठाए ना, खौफा, डर गया, क्या होगा मेरा, मैंने ये सरकशी की है, उस अल्लाह ने मुझे बनाया था, उस अल्लाह ने कहा था या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फअदलक। उस रब के बारे में तू किस धोखे में पड़ा हुआ है जिसने तुझे बड़ा बेहतरीन बनाया हुआ है, क्यों धोखे में पड़ा हुआ है। तो याद आया तो डर गया। और दूसरी कैफियत बतामा, कुरान तो पढ़ रहा है ना, कुरान पढ़ा तो एक ये खौफ के बाद एक ख्वाहिश और एक लालच भी जागी, वो कहां पर जागी, यहां पर तो डर गया, यहां पर तो इन्ना बदश रब्बिका लशदीद पढ़कर डर गया कि पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा। लेकिन जब वो सूरह जुमर में पहुंचा ना, तो वहां पर वतमा, ये आयत मिल गई, ये तमा मिल गया, ये ख्वाहिश मिल गई। कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूबा जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। जब ये आयत पढ़ी ना तो खुश होकर कहा अल्लाहुम्मा इग़फिर ली ज़ुनूबी, अल्लाह मेरे गुनाह बख्श दे, अल्लाह मेरे गुनाह बख्श दे। कहो अल्लाह हमारे गुनाह बख्श, अल्लाह हमारे गुनाह बख्श दे। अल्लाह जो रमजान में किया है, रोजे रखे हैं, कबूल कर ले, जो क़ियामुल लैल किया है कबूल कर ले। या अल्लाह जो हमसे कोताहियां पहली हैं या रमजान में शिदकाती से हुई हैं माफ फरमा, या अल्लाह हमें माफ फरमा दे। या अल्लाह तेरे दरबार में हाजिर हुए, तू कहता है जब इन्नल्लाह हय्युन करीमुन सित्तीरुन यस्तही मिन अब्दिही इज़ा रफ़अ यदैहुमा यरुद्दहुमा सिफ़रा, कि अल्लाह बड़ा हया वाला है, बड़ा सखी है, बड़ा दाता है। यस्तही मिन अब्दिही इज़ा रफ़अ यदैहुमा यरुद्दहुमा सिफ़रा, कि वो अपने बंदे से हया में आ जाता है। यरुद्दहुमा सिफ़रा, इसने कहा है अल्लाहुम्मा इग़फिर ली ज़ुनूबी, दिल से कहा है, खुलूस से कहा है, कोई नहीं देख रहा है, निदाअन खफ़िया, घर के किसी कोने में बैठा हुआ कोई उसको नहीं देख रहा है,
مسجد کے کسی کونے میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اس کے آنسو نکل گئے ہیں نداء خفیہ، اس نے کہا ہے دل سے اللہم اغفر لذنوبی، اللہ کہتا ہے یردہما صفرا، یہ میری شان نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ خالی کر دو واپس، وہ خالی ہاتھ نہیں واپس کرتا ہے۔ اور دعا ایک ہتھیار ہے جو ایمان والوں کے لیے، مومن کے لیے، اس کی تین کیفیت ہمیشہ ذہن میں رکھ کے ہاتھ اٹھانے چاہیے ہمیں۔ یا تو جو مانگ رہا ہے وہ مل جائے گا، جس کے لیے ہاتھ اٹھایا ہے وہ مل جائے گا، یا رب العالمین ہم سے ہمارے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے، ہمارے لیے وہ زیادہ خیر خواہ ہے، یہ جو مانگ رہا ہے یہ اس کے لیے بہتر نہیں ہے، اس سے بدل کر اور دوں گا میں اس کو۔ اور یا دونوں میں کوئی کیفیت نہیں تو آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہیں وہ دعائیں، کہ جب بہت سارے تلاش کرنے والے ہوں گے کہیں سے کچھ تھوڑا سا مل جاتا تو آج بچ جاتا، لو یفتدی، کچھ دینے کے لیے مل جاتا آج بچ جاتا، وہاں اسٹور ہو جاتا۔ اور کرنا چاہیے عبادات کی شکل میں اور مال کی شکل میں، اس جسم کی زکوٰۃ نکالنی چاہیے، راتوں کو جاگ کر روزے رکھ کے جو رب نے مال دیا اس مال میں سے زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ اور زکوٰۃ کا تصور بھی جو دیا نا، وہ تصور بھی اسی رمضان میں دیا، جو ہم صدقۃ الفطر زکوٰۃ الفطر ادا کرتے ہیں نا، وہ تصور کیا دیا ہمیں؟ وہ تصور اس لیے دیا ہے کہ جب روزہ رکھا، کھاتا پیتا انسان تھا، اس کو دن میں بھوک لگی، اس کو دن میں پیاس لگی، تو اس کو احساس ہوا اچھا وہ ایک میرے گھر کے پاس میں آیا تھا کچھ کھانے کے لیے دے دو، میں نے کہا جا۔ وہ میرے ہوٹل کے باہر ایک آیا تھا کچھ دے دو کھانے کے لیے، میں نے کہا کیا مانگتا رہتا ہے؟ اس کو احساس ہوا اچھا بھوک بھی کوئی چیز ہوتی ہے، شاید وہ بھوکا آیا تھا میرے، شاید وہ بھوک لے کر آیا تھا۔ تو یہ احساس جب جاگا آپ کے سامنے، اللہ کے نبی نے فرمایا اب دو اس گھر والے کو، اب پہنچاؤ اس گھر والے کے لیے۔ دو حکمتیں دی اس صدقۃ الفطر کی ادا کرنے کی، طعمۃ للمساکین وطہرۃ للصائم من اللغو والرفث، کہ ایک تو تمہیں احساس ہوا بھوک کا تو تیرے پڑوس میں، تیرے رشتہ دار میں، تیرے سماج میں جس کو تو جان رہا ہے لیکن اگنور کرتا رہا ہے، اس تک کھانا پہنچا، غلہ پہنچا اس کے گھر میں جو تجھے احساس ہوا ہے۔ وطہرۃ للصائم، رمضان بھر میں چلتے پھرتے کبھی کسی سے اونچ نیچ ہوئی ہے، کبھی جذبات غالب آ گئے، تم نے کسی کو گالی دے دی، تم سے کچھ غلطی ہو گئی ہے، روزہ اللہ کے نبی نے فرمایا لٹکا رہتا ہے۔ جب یہ سارے معاملات زکوٰۃ الفطر کے ادا ہو کر جاتے ہیں وہ رب کے دربار میں پیش ہو جاتا ہے، اس لیے زکوٰۃ الفطر آپ سے ادا کروائی جاتی ہے، صدقۃ الفطر۔ اور اسی لیے حکم کیا ہے؟ اخیر میں جا کر دینا ہے۔ اصل حکم کیا ہے کہ جب چاند نظر آ جائے آپ کو عید کا تب آپ کو ادا کرنا ہے، لیکن محدثین مفسرین نے فرمایا کہ اس سے ایک دن پہلے تاکہ جو ضرورت مند تک وہ چیز پہنچ جائے۔ اور اسی طریقے سے آپ کو شریعت میں کہیں نہیں ملے گا جو ہم نے رواج پیسے کا بنایا، جو ہم نے رواج بنایا پیسے کا، شریعت کیا اس وقت اشرفیاں نہیں تھی، درہم و دینار نہیں تھے، اس کے باوجود بھی آپ کو غلے کا مکلف کیا ہے کہ فی نفر آپ نے غلہ 2.5 کلو دینا ہے، تو غلہ پہنچانے کی کوشش کیجیے، آپ ان کے پاس، ان کے گھر میں رہے گا، وہ کھائیں پیئیں گے۔ لیکن بعض محدثین اور بعض علماء نے اس میں گنجائش نکالی کہ بسا اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ایک گھر میں 3-4 آدمی نے غلہ پہنچایا، اس کو ضرورت ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے کچھ کپڑے وغیرہ لاؤں، تو اس اجتہاد کی شکل میں بعض نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ دیں۔ تو میرے بھائیوں، صدقۃ الفطر بھی آپ کو ادا کرنا ہے، لیلۃ القدر کو بھی تلاش کرنا ہے، اور ان ایام کو بڑا سنبھال کے استعمال کرنا ہے میرے بھائی، احساس کے ساتھ جاتے ہوئے ایام ہیں۔ اور رب نے 2 مقام پر قرآن کریم میں سیزن کہا ہے، ہم سب سمجھتے ہیں سیزن کیا ہوتا ہے، ابھی سیزن آ رہا ہے نا ہمارا بجائی وغیرہ کا، تو جو سیزن میں میرا جیسا بیٹھا رہے گا اس کو اصل قطر میں کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ سیزن میں اس نے کمائی نہیں نہ کی۔ رب نے قرآن میں فرمایا اسی رمضان کے تعلق سے ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں، 29 دن ملیں گے، پھر رمضان چلا گیا، اس میں نہ آپ کو پھر اس کے بعد لیلۃ القدر ملے گی، نہ اعتکاف ملے گا، نہ صدقۃ الفطر ملے گا، نہ روزہ شان والا ملے گا، یہ سارا کچھ چلا جائے گا۔ اب قسمت والا نصیب والا وہ ہے جو اس سیزن کو لگا لے جائے گا۔ اور حج کے لیے فرمایا تھا اشہر معلومات، گنتی کے مہینے ہیں، اسی میں حج ہوگا، آگے پیچھے حج نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، یہ گنتی کے ایام بچے ہیں آپ کے پاس، ان کا خیال رکھیے گا۔ اور آخری پیغام جو اس آخری عشرے کو عظمت ملی تھی نا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن سے جڑے رہیے گا،
رمضان میں بھی جو ایام بچے جڑ جائیے اور غیر رمضان میں بھی جڑے رہیے، اس لیے کہ یہ وہ کتاب ہے انزلنا فی ذکرکم، جو تو اتاری ہے رب نے، جس میں تمہارا ذکر کر کے دیا ہے، صرف رمضان میں نہیں غیر رمضان میں بھی تمہیں تلاش کرنا ہے۔